العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم جو لوگ بھائی ہیں شیطان کے یمدونہم فی الغی شیطان انہیں مزید کھینچتا ہے سرکشی کی طرف ثم لا یقصرون پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مذمت کو بیان فرمایا جو لوگ اللہ کے ذکر سے قاصر ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور شیطان کے بڑے قریبی لوگ ہیں، اور پھر شیطان ان کو مزید گناہوں میں دھکیلتا چلا جاتا ہے جہاں سے ان کا پیچھے لوٹنا واپس آنا ناممکن ہے۔ شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن پاک کے اندر اس کی مذمت بیان فرمائی اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ آپ اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ شیطان آپ کا واضح اور کھلم کھلا دشمن ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا جناب آدم علیہ السلام ہمارے ابا جان کو، تو شیطان کو کہا اسے سجدہ کر، اس نے تکبر میں آ کر کے غرور میں آ کر کے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں تو اونچا ہوں، میری شان زیادہ ہے، اس وجہ سے اس نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا کیونکہ ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا، تو دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے، تو نامراد اور ناکام ہے۔ تو اس نے کہا رب جس وجہ سے تو مجھے دھتکار رہا ہے، جس مخلوق کی وجہ سے جس کو تو نے اتنا اہمیت اور فضیلت دی، جس کو متعلق تو نے مجھے کہا کہ اس کو سجدہ کر، رب تو دیکھ لینا میں اس کو تیرے طرف آنے نہیں دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جا تو ہے ہی مردود، اللہ کا جو بندہ ہوگا وہ اللہ کے پاس آئے گا، تو جو کچھ کر لے، اور جو تیرا بندہ ہوگا وہ تیرے پیچھے چلے گا۔ تو پیچھے آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ یہ شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے کہ انسان کو قسمیں کھا کر کے یقین دلا کر کے یہ کہتا ہے کہ میں تیرا خواہ ہوں، اور پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جنت سے دور ہو جائے، جہنم میں چلا جائے۔ پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا شیطان پر سب سے گرا یہ بات گزرتی ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور شیطان ہوتا ہے پھر گراتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے سجدے کو نہیں کیا اور میں جہنم میں چلا گیا، اور میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ نے اپنے بندے کو سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کیا، اب وہ اس سجدے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، جو لوگ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی شیطان اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ اللہ کے ذکر سے دور ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ شیطان کے ساتھ چلنے والے ہیں، اور پھر شیطان کے ساتھ جب چلنے والے ہیں پھر شیطان ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر ان کو اللہ کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل پر ایک سیاہ ڈور نقطہ لگا دیتے ہیں گناہ کا، اور اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ رب العالمین وہ نقطہ ڈور وہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ اگر وہ معافی نہ مانگے تو یہ ڈور بڑھتا 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 یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے گناہ ہی نہیں لگتا، پھر اسے اللہ کی نافرمانی ہی نہیں لگتی۔ اگر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجتبیتها، کہ یہ لوگ جن کو اللہ نے دنیا کے اندر نافرمان قرار دیا، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کہتے ہیں کہ اے نبی تو ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں لاتا جو خود گھر سے لے کے آئے، خود اپنی طرف سے لے کر کے آئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا یوحیٰ الیہ من ربی، میں پیغمبر کے اختیار میں کچھ چیز نہیں ہے، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما ینطق عن الہویٰ، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے دل کے معاملات میں زبان بھی نہیں لاتے، اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے اس وحی کو آپ تک پہنچا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ اور محدثین مفسرین نے لکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حدیث مبارکہ نازل ہوئی وہ بھی وہی ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کو وحی قرار دیا، اس طریقے سے حدیث مبارکہ بھی وہی ہے۔ فرمایا کہ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، پھر یہ اللہ رب العالمین ان کو سمجھ دے دیتا ہے کہ وھذا بصائر من ربکم،
یہ دلائل و براہین ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آگاہی ہے، ہدن اور ہدایت ہے، ورحمت و رحمت ہے لقوم یؤمنون، کیسی قوم کے لیے؟ ایسی قوم جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہے اور ایمان لے کر کے آنے والی ہے۔ کیا چیز؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کہنے لگے کہ آپ ہمارے طرف اپنی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لے کر کے آتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ محمد کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں آپ کے پاس معجزہ لے کر کے آؤں، ہاں اللہ رب العالمین جو مجھے معجزہ دے میں اس معجزے کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا معجزہ مجھے کیا دیا؟ قرآن دیا۔ یہ قرآن میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھ کر کے آپ ایمان لاؤ، اور نہیں لاتے تو پھر جیسے کوئی ایک کتاب، کوئی ایک حرف، کوئی ایک سورت، کوئی ایک آیات لے کر کے آؤ، اگر آپ کے اندر اتنا استطاعت اور طاقت ہے تو مشرکین کیا کہنے لگے؟ اس کو رد و بدل کر کے اس کی جگہ پر کوئی اور لے کر کے آؤ، یعنی انہوں نے بات سمجھنی ہی نہیں تھی، شیطان نے ان کو اتنا دور کر دیا، یہی وجہ کہ فرمایا فی الغی ثم لا یبصرون، پھر وہ پیچھے لوٹنے والے ہیں ہی نہیں۔ اللہ سمجھنے میں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر